اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بس ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہم نے اپنے دشمن کے بچے اتنے پڑھا دیے، اتنے زیادہ پڑھا دیے، اور اپنے بچوں کو بالکل نہیں پڑھایا۔ ہم نے دشمن کے بچے اتنے زیادہ پڑھا دیے کہ آج دنیا کی 30 بڑی کمپنیز کے سی اوز انڈینز ہیں، اور ہمارے بچے یونان میں کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں۔ پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگاتے ہیں اور جا کے دوسرے ملکوں میں ڈوب جاتے ہیں، 25-30 لاکھ روپے جمع کراتے ہیں اور پانی کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک نعرے کے پیچھے لگایا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ کل انڈیا نے چندریان 3 اپنا سیٹلائٹ مشن لانچ کر دیا چاند پہ، اور جو دنیا کا چوتھا ملک بن جائے گا انڈیا اگر یہ کامیاب ہو گیا مشن اس کا، اور چاند پہ سیٹلائٹس لانچ کر رہے ہیں۔ سائنسدان بنا دیا ہم نے دشمن کے بچے پڑھا کے، اور اپنے بچوں کو آج بھی سستے آٹے اور سستی چینی کی لائن میں لگایا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ مائکروسافٹ جس کا دنیا میں 192 بلین مارکیٹ کیپ ہے، اس کا سی او ہے ستیہ نادیل، یہ انڈین ہے۔ دوسرا جو سی او ہے گوگل، ہم سب گوگل یوز کرتے ہیں نا، ہم سب کو ہر چیز گوگل سے معلوم کرنی ہوتی ہے۔ گوگل بابا جو ہے اس کی جو سی او ہے وہ بھی ایک انڈین ہے، سندر پچائی۔ اس کا کیپٹل ہے 1209 بلین مارکیٹ کیپ اس کا۔ تیسری بڑی کمپنی فارماسیوٹیکل نوارٹس، اس کا بھی جو سی او ہے وہ بھی انڈین ہے، وسانت نرسمان کر کے کچھ نام ہے اس کا۔ ایڈوبے جو پورا ایک سوٹ ہے ایڈوب کا، فوٹو شاپ، پریمیئر، آپ ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں جس پہ ایڈٹ ہوتی ہیں، اس کا سی او بھی جو ہے ایک انڈین ہے، یہ شناتو نارائن۔ اس کے ذرا میں نام گنتا جاؤں گا، آئی بی ایم، اسٹار بکس، ورٹیکس، مائکرون۔ انبلیویبل، امیزنگ ٹرانسفارمیشن۔ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکے۔ اور آج کی تاریخ میں بھی جب چندریان آسمان پہ کل لانچ ہو چکا ہے اور اگلے چند دنوں میں وہ چاند پہ پہنچ جائے گا، آج بھی ہمیں وہی چورن بیچا جا رہا ہے کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ پاکستان میں ڈالر 285 روپے کا، انڈیا میں ڈالر 85 روپے کا۔ پاکستان کی کل اکانومی 350 بلین ڈالر ہے کل اکانومی، اور انڈین کی اکانومی جو ہے وہ 3.5 ٹریلین ڈالر ہے۔ انڈیا کی اکانومی 3.5 ٹریلین ڈالر میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پاکستان کا دشمن ہے انڈیا جی، ہمارا دشمن ہے، ہم بہت آگے انڈیا سے جی۔ انڈیا میں تو باتھ روم بھی نہیں ہے، انڈیا میں فلانا مسئلہ ہے، ہم ایک دن انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے۔ اسی خام خیالی میں آج یہ حال ہو گیا کہ آج پاکستان کے ڈالر ریزرو ٹوٹل جو ہے تقریباً ہمارے بینک میں 5.8 بلین ڈالر ہیں آج کی تاریخ میں، اور انڈیا کے بینک میں ڈالر ریزرو 600 بلین ڈالر۔ یہ نعرے لگانے سے نہیں ہوتے باس، یہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز سے، ویژن سے، گروتھ سے ہوتا ہے یہ کام۔ ہم 2 ارب ڈالر 2 بلین ڈالرز کے لیے پوری دنیا میں ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے ہوئے پھرے ہیں۔ 2 ارب کے لیے دیوالیہ نہ دیوالیہ کیا حال ہو گیا ہمارا، جگہ جگہ ہم نے بھیک مانگی ہے 2 بلین ڈالرز کے لیے، اور 2 بلین ڈالرز تو انڈیا نے 2022 جنوری میں ایک ریسرچ پروگرام پہ خرچ کر دیا۔ ہم کس خام خیالی میں جی رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم باتیں اتنی بڑی اور ہماری ریالٹیز کیا ہے، ہماری پریورٹیز کیا ہے۔ بے شک آج بھی اس ملک کے اندر دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ پوٹینشیل ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر پوٹینشیل ہے، مگر اس کو استعمال کہاں کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں۔ پچھلے 6 سالوں میں کتنے پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ چیک کر لیں انٹرنیٹ پہ جا کے کہ کتنے پاکستانی روزانہ کی بنیاد پہ ٹیلنٹڈ پڑھ لکھ کے پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان سے زندہ باد۔ دیکھیں ہمیں اس منزل سے، اس چورن سے نکلنا ہے، سر جھکانا ہے خاموشی کے ساتھ، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، اور اپنی یوتھ پہ کام کرنا ہے، اپنے فیوچر پہ کام کرنا ہے۔ ہمیں ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ کل اس ملک میں بزنس لا سکیں، امپلائمنٹ اپرچونٹیز پیدا کر سکیں، جابس کریٹ کر سکیں۔ ہمیں اپنے آبجیکٹو سیدھے کرنے ہیں، بس ہمیں اپنے گول سیدھے کرنے ہیں۔ اب یہ منظر نہیں بک رہا، کس کے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے لوگوں پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے اپنے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہمارے اپنے لوگ بہت زیادہ اسکلڈ ہیں، ہمیں ان کو پالش کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی اکانومی کو، ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دولت دی ہے۔ ایگریکلچرلی پاکستان ایک انتہائی کمال کا ملک ہے، ہمارے ملک میں معدنیات ہیں، ہمارے ملک میں ہر چیز کے ذخائر ہیں۔ دا پوائنٹ اس سے ویژن کی کمی ہے، ہمارے ملک میں ول کی کمی ہے۔ جو لوگ
ہم پہ قابض ہیں, ہم پہ آج ہمارے حکمران ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ سوچیں کہ اگر کل پاکستان میں اسکلڈ ٹیلنٹڈ لوگ نہیں رہے تو وہ کس پہ حکمرانی کریں گے. یہ لوگ نہیں رہے تو ووٹ کون دے گا ان کو, کون ٹیکس دے گا, اور کس کے ٹیکس سے یہ حکومتیں بنائیں گے, کس کے ٹیکس سے اپنے اخراجات کریں گے. آج بھی اپنی پریورٹیز کو, اپنے ویژن کو سیدھا کر لیجئے. کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہ چورن نہیں بک رہا, ہمیں اس کے بچے بڑھانے ہیں, ہمیں اس کے بچے بڑھانے ہیں, ہمیں اس سے لڑنا ہے, ہمیں اس سے لڑنا, ہمیں کسی سے نہیں لڑنا, ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے. ہمیں اپنے اندر موجود ایک کرپٹ سسٹم سے لڑنا ہے. ہمیں اپنے اندر موجود ان لوگوں سے لڑنا ہے جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے موجود ان لوگوں سے لڑنا ہے جو ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمارے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں دنیا بھر میں. جو ہمارے ادارے ہمارے اپنے بھائی بہن, ہم تمام پاکستانیوں کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. اس سے موجود ان لوگوں سے لڑنا ہے, ہمیں ان پہ کام کرنا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے. ہمارا کوئی دشمن, ایکسٹرنل دشمن سے زیادہ ہمیں اس وقت خطرہ اپنے انٹرنل دشمنوں سے.